जी नाज़रीन कराम, इस वक्त अल कादिर ट्रस्ट केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत की जानिब से आखिरकार इस केस का फ़ैसला सुना दिया गया है। अल कादिर ट्रस्ट केस जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी अरसे से इसका इंतज़ार कर रही थी, अब इस केस का आखिरी तौर पे जो मराहल में दाखिल हो गया था, अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अहम तरीन हुक्मनामा जारी किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस वक्त बाहर मौजूद हैं। ये देख सकते हैं वकला खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, खसूसी तौर पे इमरान खान के हवाले से। अल कादिर ट्रस्ट केस जिसकी इमरान खान को 14 साल सज़ा सुनाई गई थी, उस हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फ़ैसला सुना दिया गया है। ये इस वक्त के खसूसी मनाज़र हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी एक मरतबा फिर सुरखरू हुए हैं। आज की अहम तरीन समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँची है, कारकुनान की भी बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँची है। ये इस वक्त के खसूसी मनाज़र हैं। वकला इस वक्त खुशी का इजहार कर रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की जा रही है। ये खसूसी मनाज़र हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के, जहाँ पे आप देख सकते हैं सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पजोता, सरदार लतीफ़ खोसा और उनके साथ सीनियर कानूनदान की लिस्ट जो है यहाँ पे मौजूद है। अलबत्ता सलमान सफदर साहब जो है वो आज की इस समाअत के अंदर मौजूद नहीं थे। और अब इस केस के हवाले से अदालत की जानिब से अहम तरीन जो हुक्म है वो भी सुना दिया गया है। ये खसूसी मनाज़र हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। आखिरकार जिस चीज़ का इंतज़ार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाहती थी वो हो गया है, और इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से बड़ा हुक्मनामा भी जारी किया गया है। अदालत के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं इमरान खान को रिहा करने के हवाले से। और चीफ जस्टिस के अहम तरीन फैसले और हुक्म के बाद कारकुनान के अंदर जोश व खरोश भी है, कारकुनान नारे भी लगाते रहे। अब क्योंकि वकला यहाँ पे मौजूद हैं, खसूसी मनाज़र हैं, जिस चीज़ का आखिरकार इंतज़ार किया जा रहा था वो हो गया है। और अब इमरान खान के हवाले से और बुशरा बीबी के हवाले से बड़ा अहम तरीन फ़ैसला जो है वो कर दिया गया है। अल कादिर ट्रस्ट के जिसके बारे में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को 14 साल की सज़ा सुनाई गई थी, आखिरकार आखिरी अंजाम तक पहुँच चुका है। और ये खसूसी मनाज़र आप इस वक्त बरह रास्त जो है वो मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और रहनुमा इस वक्त अदालत के बाहर आ चुके हैं। सबसे पहले जनाब डॉक्टर इमरान से गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर इमरान साहब, आखिरकार अल कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से अदालत की जानिब से अहम तरीन हुक्म और डायरेक्शन जो हैं वो तय की गई हैं। क्या समझते हैं कि इसके बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से अगला लाहे अमल फिर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सियाल साहब, मैं उस अंग्रेज़ी में कहते हैं नथिंग इज़ डन अंटिल इट्स डन। मुझे इन अदालतों की कुछ भी अभी तक समझ नहीं आ रही, क्योंकि मुझे भी इन अदालतों का गिर चक्कर लगाते हुए 9 मई के बाद से बड़ा टाइम हो गया है। जब तक अदालत कोई ऐसा सॉलिड फैसला पेपर पर नहीं लेकर आएगी, कोई ऑर्डर, मैं नहीं समझता कि उस वक्त तक कोई उसकी वाज़ेह शक्ल हो सकती है। जिस तरह खान साहब की सस्पेंशन सज़ा मअतली नहीं सुनी गई, मेन अपील को सुना जा रहा है, और आज फिर वकील साहब इस्तग़ासा नहीं आए, और उसके बाद मैं इसको एडजर्नमेंट ही समझूंगा कि अगली डेट पड़ गई है। जब तक अदालत की तरफ से कोई वाज़ेह सबूत नहीं आता, इस्तग़ासा के वकील आकर अपने दलाइल नहीं देते, कोई चीज़ वाज़ेह नहीं होती, तो मैं इस पर किसी किस्म का कोई बयान नहीं दे सकता। 27 अमेंडमेंट और 26 और 27 अमेंडमेंट के बाद आपको पता है कि अदालतों का जो डोमेन था वो बहुत सुकड़ गया हुआ है। अब वो एग्जीक्यूटिव के नीचे काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव की मर्ज़ी से काम करते हैं। आने वाले दिनों में जब प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी और प्रोसीडिंग्स में जो भी चीज़ें खुलकर हमारे सामने आएंगी उस पर कोई वाज़ेह तबसरा किया जा सकता है। एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट सारी चीज़ें जो है ना वो एम्बिगुइटी का शिकार हैं। जब तक कोर्ट प्रोसीडिंग ना करे, हमारी बात ना सुने, हम देख ना लें कि अदालत किस तरफ जा रही है, उस वक्त तक किसी किस्म के कोई इस आज तक की जो अदालत की प्रोसीडिंग है उस पर कोई जो है वो फाइनल कमिट्स नहीं दिए जा सकते। अच्छा, मेजर ज़फ़र इकबाल गोंदल साहब आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब अदालती जो इक़दामात हैं वो भी आपके सामने हैं, किस तरीके से इस केस की समाअत आगे बढ़ चुकी है। बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से जो हुक्मनामे जारी किए जा चुके हैं, ये जो अदालती प्रोसीडिंग है इस दौरान जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरफ आपकी बढ़ेंगी? लीगल एक्टिविटीज़ को वकील देखेंगे, सियासी एक्टिविटीज़ को आप लोग देख रहे हैं, क्या करेंगे जब अदालतें ऐसे फ़ैसले दे रही हैं? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं डॉक्टर अली इमरान की बात को फर्दर आगे बढ़ाता हूँ। बेसिकली लॉ के स्टूडेंट तो वो हैं, लेकिन हम भी इनके साथ रह रह के ना तो कुछ थोड़े से वो चीज़ें समझ बूझ जाए। देखिए, बात ये है कि जो तो हमारे लायस
ہمارے کیسز ہائی کورٹ میں ہیں، وہ تو ہائی کورٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو پک اینڈ چوز والے کیسز ہیں کہ وہ جناب ان پروسیکیوٹر آگے کہتا ہے، کیونکہ پیچھے سے آرڈر ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو القادر والا ہے جس میں خان صاحب اور بشرا بی بی کی بیل نہیں ہوئی، کہ آپ نے یہی کیس پہلے سننا ہے، حالانکہ اس کی پہلے ہم نے ضمانت اپلائی کی تھی، اور باقی خان کے جتنے بھی کیسز ہیں یہ کیس بعد میں بھی سنا جا سکتا تھا، لیکن کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے سارے فیصلے پیچھے سے لکھائے آتے ہیں، کسی جج کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنی جرت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ ترازو کو ادھر رکھ سکے، وہ جو پیچھے سے فیصلے آتے ہیں انہوں نے پڑھ کے سنانے ہیں۔ بات آپ نے کی پولیٹیکل کی، تو پولیٹیکل میں یہی بات کروں گا کہ منگل والے دن بہنوں نے بھی کال دی ہے، اور ساری پولیٹیکل ابھی ایک ہماری کمیٹی بھی بنی ہے۔ میجر صاحب یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گا، آپ نے کہا کہ پیچھے سے فیصلے لکھ کر آتے ہیں، تو کل ایک جج صاحب نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو گرفتار کر کے عدالت میں لانے کا حکم بھی کیا ہے، تو یہ بھی کہا ججز کو پیچھے کہا جاتا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو پکڑ کر عدالت لے جائیں، آپ یہ بھی سمجھتے ہیں؟ پھر بھائی جان یہ صرف ہمیں اپنی فیس سیونگ کے لیے ہوتا ہے کہ دیکھو جی جج صاحب نے کسی کو پکڑ کے لائے آج تک، پیچھے کب کے خان کے کیسے چلے، کوئی ایک ایویڈنس دے دے نا۔ کتنی دفعہ یہ جو ہائی کورٹ کا اپنا آرڈر ہے کہ 24 بندے، 6 وکیل، 6 فیملی کے ممبر، 6 بشرا بی بی کے فیملی کے ممبر، 6 لائر، انہوں نے ایک ہفتے میں 24 بندوں نے اسی ہائی کورٹ جس کے سائے میں ہم کھڑے ہیں ان کا یہ آرڈر ہے کہ خان سے اور ان کی فیملی بشرا بی کی فیملی سے ملاقات کریں گے، آج تک کسی کی ہو سکی ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہر چیز آپ دیکھتے ہیں، ادھر ہم اکٹھے ہوتے ہیں، پولیٹیکل ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، پیسفلی پرامن طریقے سے رہتے ادھر بیٹھتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، کبھی کینن واٹر ہمارے پہ چلائے جاتے ہیں، کبھی کیمیکل، اور پھر ایف آئی آریں پکڑ کے بارش والے دن اوپر سے اللہ کی طرف سے بارش ہو رہی ہے، رحمت ہو رہی ہے، سارے لوگ گیلے ہیں، تو 40 بندوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور 300 بندے نامعلوم، اور 100-150 جو ہے وہ اس میں ایف آئی آر میں نامزد ہے، اور پرچے کون سے ہوتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے۔ میں 24 ایئر سروس کر کے آنریبلی فوج سے ریٹائر ہوا، میں بھی دہشت گرد آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ اور بھی ایک دو، یہ بھائی ہے، یہ وکیل ہے، یہ بھی دہشت، یہ منیر ہے، یہ سارے ہم دہشت گرد ہیں۔ تو کیا آپ بات کرتے ہیں؟ دیکھو پولیٹیکل جمہوریت کے سسٹم میں ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ پیسفلی پرامن طریقے سے احتجاج اپنا ریکارڈ کرائیں، پرامن طریقے سے رہتے ہوئے، جو آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے وہ بھی اگر یہ اسٹیٹ نہیں کرنے دیتی تو اس کا کیا مطلب، میں کیا لوں گا؟ ہم تو پھر بھی، کیونکہ ہماری تحریک کا نام ہی تحریک انصاف ہے، انصاف پہ مبنی فیصلے ہونے چاہیے، انصاف پہ مبنی معاشرہ ہونا چاہیے۔ ہمیں جب ایک ہی ہمارے پاس وہ ہے طاقت ہے، نہ تو ہم ملیٹنٹ ہیں، ایک ہی ہمارے پاس طاقت ہے کہ پیسفلی ہم اکٹھے ہو کے اپنا پروٹیسٹ نکال، یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، اٹ از ناٹ اونلی ہیئر ان پاکستان، یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ اگر اس کا بھی حق ہمارے سے لیا جا رہا ہے تو پھر آپ بتائیں، نہ عدالتیں ہمیں انصاف دے رہی ہیں، پھر بھی ہم عدالتوں کی طرف ہی دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک فورم انصاف دینے والا وہی ہے۔ تو آپ بتائیں ہم کہاں جائیں؟ ووٹ کی طاقت آپ نے دیکھ لی، جناب فیصلے کر رہے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، آپ دیکھیں کسانوں کے ساتھ کیا ہوا، پیرا میڈیکل سٹاف کے ساتھ کیا ہوا، دلی ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے اس غریب عوام کا، لیکن اپنے جہاز 12 ارب کے خریدے جا رہے ہیں اور اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی کلچر ہے؟ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ پھر جو منگل کے دن آپ لوگ پروٹیسٹ کریں گے، جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمام عہدیداران، تمام پارلیمنٹیرین، تمام سینیٹر، تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، عہدیداران، ورکر گیٹ نمبر 5 کے اوپر احتجاج کریں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تب تک یہ احتجاج جاری رہے گا جب تک عمران خان اور بشرا بی بی کو ہاسپٹل میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اتنی دیر تک آپ لوگ وہاں پہ بیٹھیں گے، احتجاج جاری رکھیں گے، سہیل افریدی بھی ہوں گے؟ دیکھیں بھائی جان، ابھی ایگزیکٹلی وکیل صاحب کھڑے ہیں، 2015 میں میرا خیال ہے نیلسن منڈیلا رول جو ہے نا وہ نکلے تھے، جب نیلسن منڈیلا جیل میں تھے نا تو ان کو سامنے رکھ کے یہ اقوام متحدہ نے قیدیوں کے کیا حقوق ہونے چاہیے، ان کے کیا سہولتیں ہونی چاہیے، ان کی بھی وائلیشن ہو رہی ہے یار۔ مطلب ایک جو سیاسی قیدی ہے وہ بیمار ہو جائے، اس کا یہ رائٹ ہے، اس کا یہ حق ہے، قانون اجازت دیتا ہے کہ اس کو آپ ہاسپٹل تک ایکسیس دیں۔ یار وہ کون سا کلبھوشن کو آپ لے کے جا سکتے ہیں؟ تو عمران خان تو اس ملک کا حقیقی وزیر اعظم رہا ہے، اور آج بھی وہ 80 سے 90% عوام کا آج بھی دلوں میں بستا ہے۔
تو کیا ہو جائے کہ اگر وہ 4 یا 5 دن ہاسپٹل میں، ساری دنیا میاں نواز شریف کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے تھے، اپنی مرضی کے ہاسپٹل میں جاتے تھے، تو یہ خان نے کیا اتنا بڑا جرم کر لیا کہ اس کو میڈیکل فیسلٹی سے بھی اسے ڈینائی کی جا رہی ہے؟ حکومت یہ کہتی ہے کہ کوئی اتنی آنکھ کا مسئلہ نہیں ہے، عمر کے ساتھ ساتھ اب ان کی نظر کمزور ہو رہی ہے، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ان کو گھڑی کی سوئیاں بھی نظر آتی ہیں، تو دوسری طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ پلیٹلیٹس کم ہوئے تھے، اب وہ کہتے ہیں عمر کے ساتھ جو ہے وہ گھڑی کی سوئیاں بھی اب نظر آنی شروع ہو گئی ہیں۔ نہیں، بات یہ ہے کہ جو آپ کا بھی ڈپٹی وزیر اعظم ہے، آپ کا جو وزیر اعظم ہے، جب ان پہ کیس تھے تو یہ لنڈن ہاسپٹلوں میں ادھر تصویر بنا کے بھیج دیجیے کہ بھی ٹھیک ہے، جب کہ یہ عہدے انہوں نے لیے، ایک دن مجھے بتائیں کہ یہ ہاسپٹل گئے، پھر آپ نے کہا بڑھاپے پہ، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کرے ان کی بھی آنکھیں خان جیسی ہو جائے، میں بدعا دیتا ہوں آپ کے وسادت سے، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ آنکھیں کیا چیز ہے۔ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر ان کو پرابلم نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو اللہ کرے ان کی بھی ویسی ہو جائے۔ اگر ٹھیک ہے ذاتی معالجین کو دیں نا ہاں اس کو ایکسیس دیں، اپنے ڈاکٹروں کے پاس لے جائیں، وہ سرٹیفائڈ کر دیں کہ یہ ان کی آنکھیں ٹھیک ہے، تو ہم خوش ہیں یار، ہم نے خان کی صحت پہ سیاست نہیں کریں گے، سیاست ہم اصولوں پہ کریں گے۔ یہ اس پارٹی کا وسیلہ ہی نہیں ہے کہ یہ کسی کی وومن کارڈ کھیلے یا یہ اپنا کیا جو ہیلتھ پہ جو ہے نا وہ اپنا پالیٹکس کرے، یہ ہمارا یہ نظریہ ہی نہیں ہے۔ چودھری صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں کرپشن کو گناہ سمجھتی ہوں، بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ کرپشن کرنا۔ جس کی تاریخ گواہ ہو کہ جنہوں نے پالیٹکس کی ہے تو صرف اپنی نسلوں کے لیے کیا ہے، تو وہ بندہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ کرپشن کو گناہ سمجھتی ہوں، تو میں کہتا ہوں بڑے تعجب کی بات ہے، جس کی کرپشن کی کہانیاں جو ہے نا صرف پاکستان کی حد تک نہیں بلکہ آل اوور ورلڈ ہے۔ وہ خود کرپشن کی صورت میں وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے فارم 47 کے ذریعے جو لوگ جو ہے نا حکومتیں جنہوں نے بنائی ہیں، جو عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ فارم 47 کی حکومت کبھی نہیں بنایا کرتے، وہ وہی لوگ عوام کے رائٹ کی بات نہ کریں جو خود جعلی ہیں۔ رہی بات خان صاحب کی، تو خان صاحب نے کم از کم یہ تو نہیں کہا کہ مجھے یہ پرابلم ہے اور مجھے علاج کے لیے جو ہے نا بیرون ملک بھیج دیا جائے، ٹھیک ہے۔ خان تو جیل میں بیٹھ کر بھی پاکستان کے رائٹ کی اور پاکستان کے لوگوں کی رائٹ کی جنگ لڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں جب اس قوم کا قائد ہمارے درمیان ہوگا اور حق اور سچ کا فیصلہ ہوگا۔